دلکش دنیا کے قابل احترام اور معزز ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو مصر میں دریائے نیل کے کنارے روایتی نیلے اور سفید گنبدوں والے گھروں پر مشتمل ایک ایسے گاؤں کے بارے میں ہے جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ہر گھر میں مگرمچھ پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہر گھر کے دروازے پر حنوط شدہ مگرمچھ ملتے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ احباب تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ناظرین محترم، براعظم افریقہ میں بہنے والا دریائے نیل، جہاں دنیا کے طویل ترین دریاؤں میں اپنی ایک منفرد شہرت رکھتا ہے، وہیں یہ دریا مصر کی معاشی اور تہذیبی حوالے سے ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی دریائے نیل کے وسیع و عریض احاطے پر پھیلے علاقے سے اہرام مصر کی تعمیر کا سامان کشتیوں پر لاد کر لایا جاتا تھا۔ 4000 قبل مسیح میں صحرائے اعظم کی وسعت گیری و خشک سالی کے باعث دریائے نیل کی جانب ہجرت کرنے والے مصری آثار قدیمہ اس عظیم تہذیب کا پیش خیمہ بنے، جو آج بھی دریائے نیل کے کنارے ملتے ہیں۔ 6695 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے بحیرہ روم میں گرنے سے پہلے یہ سینکڑوں دیہاتوں کو سیراب کرتا ہے۔ عالمی سطح پر دریائے نیل کی ایک وجہ شہرت اس کے نیلگوں پانی میں پائے جانے والے مگرمچھ ہیں، جو کہ ہزاروں سالوں سے اس دریا کا حصہ ہیں۔ دریائے نیل کے کنارے روایتی نیلے اور سفید گنبد والے گھروں پر مشتمل ایک ایسا گاؤں بھی ہے جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ہر گھر میں مگرمچھ پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہر گھر کے دروازے پر حنوط شدہ مگرمچھ ملتے ہیں۔ غرب سہیل نامی گاؤں اسوان ڈیم کی دوسری جانب دریا کے پار آباد ہے۔ اس گاؤں تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، براستہ زمین یا براستہ آب۔ اگر غرب سہیل پہنچنے کے لیے بس کے راستے کو اپنایا جائے تو ہر عمارت اور گھر کے باہر کروکوڈائل ہاؤس کندہ ملے گا اور حنوط شدہ یا پینٹ شدہ مگرمچھ بھی۔ یہ گاؤں دراصل نیوبیا کی تہذیب کا مرکز ہے، جو کہ مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جدید مصر سے منفرد کرتا ہے۔ نیوبیا کے باشندوں کے گھروں کے باہر اور اندر مگرمچھ کا ہونا ایک ثقافتی روایت ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مگرمچھ کو رکھنا یا حنوط شدہ مگرمچھ کو دروازے پر ٹانگنا ہی ضروری نہیں، بلکہ یہ جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی اس خاندان کے لیے باعث فخر ہوگا۔ گھر میں مگرمچھ پالنا جرات و شجاعت کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مگرمچھوں کے شکار ان کی لاش کو محفوظ کرنے اور دروازوں کے اوپر ٹانگنے سے اور بھی کئی معنوں کو جوڑا جاتا ہے، جیسے نظر بد سے بچانے کا طریقہ، گھر کے مالک کی ہمت و استطاعت میں بڑھوتری، اور دوسرے مگرمچھوں کو گھر سے دور بھگانے کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ وہاں صرف مگرمچھ ہی ایسے جانور نہیں ہیں جنہیں گھروں کی زینت بنایا جاتا ہو، بلکہ بڑے پہاڑی کووں کو مار کر ان کی لاشوں کو چھت پر لٹکایا جاتا ہے تاکہ دوسرے بڑے کوے اور پرندے وہاں سے دور رہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہاڑی کوے چوزوں، مرغی کے انڈوں، کبوتروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نیوبیا تہذیب کے افراد بچھو کا شکار کر کے اسے دیواروں پر لٹکاتے ہیں تاکہ وہ ان کے گھروں میں آنے والے دوسرے بچھوؤں کے لیے نشان عبرت ثابت ہوں۔ مگرمچھوں کو گھروں میں پالنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مگرمچھ ان کی آمدنی کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ اب یہ بات باعث حیرانی ہے، بھلا ان خطرناک مگرمچھوں کو پال کر کوئی کیسے پیسے کما سکتا ہے؟ تو غرب سہیل نامی اس گاؤں کے باسی وہاں آنے والے سیاحوں کے ذریعے پیسے کماتے ہیں، جن کے لیے گھروں میں افراد کے ساتھ بسنے والے مگرمچھ اور گاؤں کے باسیوں کی تہذیب باعث کشش ہوتی ہے۔ سیاح وہاں آ کر اپنا زیادہ وقت لوگوں سے ان کی تہذیب کے متعلق سوال کرتے ہوئے گزارتے ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد گھروں میں رکھے مگرمچھوں کو جاننے کے علاوہ انہیں ہاتھوں میں لے کر تصویریں بنوانے میں دلچسپی لیتی ہے۔ سیاحوں کو اس حوالے سے تفصیل فراہم کرنے کے عوض وہ پیسے لیتے ہیں، اور غرب سہیل کے لوگوں کی آمدنی کا بڑا ذریعہ یہی ہے۔ لوگوں نے مگرمچھوں کے لیے گھروں میں ٹیراریم بنا رکھے ہیں، اور وہ جب بہت بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں دریائے نیل کے جنگلی حصے میں اسوان ڈیم کے شمالی جانب چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ جنوبی حصے میں مگرمچھوں کو چھوڑنا غیر قانونی ہے۔ مگرمچھوں کو دریا تک بحفاظت چھوڑنے اور خود کو خطرے سے بچانے کے لیے وہاں لوگ ان کے جبڑے پر مضبوطی سے کپڑا باندھ دیتے ہیں
और दूसरा कपड़ा उनकी दुम और जिस्म के गिर्द लपेट देते हैं, क्योंकि बड़े मगरमच्छों की पूंछ इतनी ताकतवर होती है कि किसी भी शख्स को गिराने का सबब बन सकती है। फिर उन्हें ट्रक में डालकर नील के साहिल पर ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर एहतियात से उनके गिर्द लिपटे कपड़ों को खोल दिया जाता है और उन्हें पानी में छोड़ देते हैं। अमूमन इस अमल के दौरान मगरमच्छ हमला आवर नहीं होते, क्योंकि एक आज़ाद ज़िंदगी का तस्वुर दरिया के नीलगों पानी की सूरत में उनके सामने मौजूद होता है। अमूमन सियाहों को महसूस करने वाले लोगों ने अपने घरों में मगरमच्छों के अंडे रखे होते हैं, जिनमें से निकलने वाले बच्चों को वो पाल पोस कर बड़ा करते हैं। घर तो घर, वहाँ तारीखी मकामात और यहाँ तक कि कश्तियों में भी मगरमच्छों के सर आवेज़ा मिलते हैं। अब इसके पीछे भी मगरमच्छों से जुड़ी अकीदत कार फरमा है या नहीं, इस बारे में कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। मगरमच्छ यहाँ हर जगह दिखाई देते हैं। इसकी एक वजह मिस्र की तारीख, ख़ुसूसन न्यूबियाई कबीले की तहजीब में मगरमच्छों को दी जाने वाली अहमियत है, जो अकीदत का रूप धार चुकी। हज़ारों सालों से मगरमच्छों को कदीम बादशाहतों में शुजाअत की अलामत माना जाता था। कदीम मिस्री तहजीब में फ़नून लतीफ़ा पर भी मगरमच्छ के गहरे असरात रहे। 4000 साल कबल मसीह अहराम मिस्र इस्कारा पर सोबिक, जो मगरमच्छों के खुदा तस्वर किए जाते हैं, की तस्वीर कंधा है, जिसका सर मगरमच्छ का और धड़ इंसानी है। ये मिस्र के कौम ओबो नामी कस्बे में एक मंदिर के सतून पर कंधा है, जो कि 47 कबल मसीह से 180 कबल मसीह के दरमियान फिरौनों ने तामीर करवाया था। इस मंदिर में मगरमच्छों की शानदार तस्वीर और हनूत शुदा नाशें हैं, मगर वहाँ किसी को तस्वीर लेने की इजाज़त नहीं। मगरमच्छों को मिस्री सकाफत के साथ साथ ज़राअत में भी अहमियत दी गई है, जिसका सबूत कायरा के ज़री म्यूज़ियम में अवेज़ा शुदा मगरमच्छों को देख कर लगाया जा सकता है। मगरमच्छों से मोहब्बत करने वाले ये लोग बाकी लोगों को वर्ताए हैरत में मुब्तला किए हुए हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो आने तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।